موضوع الدرس في آداب تلاوة القرآن وعظمة القرآن والرد على المكذبين، سورة النحل، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه إذا أرادوا قراءة القرآن أن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، وهذا أمر ندب ليس بواجب۔ اب اللہ پاک نے ان آیات میں حکم دیا ہے اپنے بندوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہ اذا ارادو، کہ جب تم ارادہ کرو قرآن پڑھنے کا تو اللہ کی پناہ پکڑ لو تاکہ شیطان کے وساوس سے محفوظ ہو جاؤ۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ امر استحباب کے لیے ہے، واجب نہیں۔ حق الاجماع علی ذلک ابو جعفر جریر وغیرہ من الائمۃ، کہ اسی کو ابو جعفر بن جریر نے بھی کہا ہے کہ تقریباً یہ اجماع ہے کہ یہ عمل استحباب کے لیے۔ وقد قدمنا الاحادیث الواردۃ فی الاستعاذۃ مبسوطۃ فی اول التفسیر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں جتنی احادیث ہیں وہ ہم نے اول میں ذکر کر دی ہیں، وللہ الحمد والمنہ۔ والمعنی فی الاستعاذۃ عند ابتداء القراءۃ اللہ یلبس علی القاری قراءتہ۔ استعاذہ کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے کہ پڑھنے سے پہلے آدمی تعوذ کرے تاکہ پڑھنے والے پر کسی قسم کا التباس پیدا نہ ہو۔ وَيَخْلُطُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنَ التَّدَبُّرِ وَالتَّفَكُّرِ، یا اختلاط پیدا ہو جائے یا اس کو اللہ کے قرآن میں تفکر اور تدبر سے معلوم ہو جائے۔ وَلِهَذَا ذَهَبَ الْجَمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّ الْإِسْتِعَاذَةَ إِنَّمَا تَكُونُ قَبْلَ التِّلَاوَةِ، اسی لیے جمہور مفسرین، جمہور ائمہ فرماتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے آدمی پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واقع عن حمزہ و ابی حاتم السجستانی انہا تکون بعد التلاوۃ، حمزہ اور ابی حاتم نے استدلال کیا ہے کہ نہیں، یہ اعوذ باللہ پڑھنے کے تلاوت کے بعد کرے۔ واتجا بہذہ الآیۃ ونقل النبوی شرح المہذب مثل ذلك النبی ہریرہ ایضا ومحمد بن سیرین و ابراہیم النخعی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہاں لفظ ہے نا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فا تو تاکید کے لیے ہوتی ہے، جیسے اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو۔ اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع میں جائے تو فا ہمیشہ تاکید کے لیے ہوتی۔ اچھا ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں اپنے ساتھیوں سے، تو بہت سارے لوگ چاہے آمین آہستہ کہیں یا زور سے کہیں لیکن ایک غلطی کرتے ہیں کہ جیسے ہی امام کہتا ہے نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فوراً کہہ دیتے ہیں آمین۔ یہ غلط ہے۔ امام کے آمین کہنے کے بعد آپ نے کہنی ہے آمین۔ اگر جہری نماز ہے تو سن بھی لیں گے کہ وہ کہے گا آمین، پھر آپ کہیں آمین۔ اگر جہری نماز نہ ہو اتنا وقفہ کریں کہ وہ آمین کہہ دیں، یہ نہیں کہ اس سے پہلے آپ آمین کہہ دیں، کیونکہ ہمیں تو ہر بات میں اس کی اتباع کا حکم ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ،
امام ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ ہم اس کی اقتداء کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے، آدمی اس کا خیال نہیں کرتے. لیکن مفسر کہتے ہیں کہ صحیح قول وہی ہے کہ تعوذ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا جائے. لماذا قدم من الاحادیث الدالۃ علی تقدمها علی التلاوۃ، کیونکہ بہت ساری احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ تلاوت سے پہلے تعوذ کریں. وقوله انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون قال الثوری ليس له عليهم سلطان يحكم في ذنب لا يتوبون منه. اس کو مومن پر کوئی ایسا غلبہ حاصل نہیں کہ ان کو گناہ بھی کرائے اور پھر توبہ کی نہ کرنے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جو ہیں اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اور جب توبہ کرتے ہیں تو حدیث مبارک میں ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے تو گویا اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس کے گناہ کے آگے ہم لکھ دیں گے توبہ کر دیں. انہوں نے کہا نہیں، ہے گناہ کو مٹا دو، رہنے بھی نہ دو اس کے. جب ہم نے معاف کر دیا ہے تو لکھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ باقاعدہ نامہ اعمال سے مٹ جاتا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ صحیح ہو، اور صحیح توبہ کے لیے یاد رکھو 3 شرطیں ہیں. یہ توبہ نہیں ہوتی جیسے ہم کرتے رہتے ہیں یا اللہ میری توبہ اور یا اللہ میری توبہ، 1,00,000 دفعہ توبہ اور 3 کروڑ دفعہ توبہ. یہ تو مذاق ہے، یہ تو استہزاء ہے. توبہ کا معنی یہ ہوتا ہے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ الاقلاع عن الذنب، اس گناہ کو چھوڑ دو. اور دوسری شرط کیا ہے؟ الندم، کہ اس پر ندامت بھی ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ العزم علی ان لا یعود الیہ، یہ عزم کریں کہ میں پھر کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا. تو جب یہ توبہ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دروازہ بند نہیں ہوا توبہ کا، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں. چونکہ حدیث میں لفظ ہے نا کہ کلنا خطاؤون، ہم سب جو ہیں وہ گناہگار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، اور سب سے اچھے گناہگار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے. حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ من ما اسر من استغفر، اگر ایک آدمی نے ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کیا لیکن توبہ کی تو اس کو نہیں کہیں گے یہ مصر ہے. توبہ کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں. بس شرط یہی ہے، کوشش یہی کریں کہ توبہ جب بھی کریں توبہ پکی ہو، توبہ نصوحہ ہو، اور اس کے بعد اس گناہ کے قریب بھی نہ جائیں. فرماتے ہیں وقال آخرون ما لا حجت له علیہم، شیطان کے پاس کوئی حجت نہیں کہ مومنوں کو گمراہ کرے. وقال آخر کا قولہ الا عبادک منہم المخلصین، جیسے خود ابلیس نے یہ اعتراف کیا تھا کہ یا اللہ جو تیرے خاص بندے ہیں، چنے ہوئے بندے، ان پر میرا زور نہیں چلتا ہے. انما سلطان علی الذین یتولونہ، شیطان کا غلبہ انہی پہ ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں. قال مجاہد یطیعونہ وقال اتخذوا ولیا من دون اللہ، جنہوں نے اللہ کے سوا اس کو اپنا دوست بنایا ہے. وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اشرکوا فی عبادت اللہ، انہوں نے اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے. وَيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ الْبَاءُ سَبَبِيًّا احصار بسبب الطاعة للشیطان مشرکین باللہ تعالی. بعض علماء کہتے ہیں کہ با جو ہے سببیہ ہے، وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، با سببیہ یعنی شیطان کی اطاعت کی وجہ سے وہ شرک ہے. یہی شیطان کی اطاعت کرنا ہی اللہ کے ساتھ شرک ہے. وقال آخر ما نَوَنَّهُ شَرْكٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور بعد میں فرمایا کہ شیطان ایسا بدبخت ہے کہ ان کو مال میں بھی اولاد میں بھی اللہ کے سوا شریک بناتا ہے. فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ يُخْبِرُ تعالیٰ عن ضعف عقول المشرکین وقلۃ ثباتہم وإیقانہم۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرک لوگ جو ہیں نا، ان کا تو گویا کہ عقل ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَصْبَرُ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ وَقَدْ كَتَبَ عَلَيْهِمُ الشَّقَاوَةَ۔ ان سے ایمان کی امید ہی نہ کریں، ان پر اللہ نے بدبختی لکھ دی ہے۔ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ نَاسِخَهَا بِمَنْسُوخِهَا قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے احکام کو نسخ کے ذریعے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں نعوذ باللہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، خدا کا قرآن ہوتا تو پھر منسوخ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انما انت مفتر اے کذاب وانما هو الرب تعالی یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید۔ حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے حکم دے، جب چاہے ختم کر دے، جب چاہے منسوخ کر دے۔ ہم دیکھیں نا کہ پہلے نمازیں صرف 2 رکعت تھی، پھر اللہ نے نماز 4 رکعت فرما دی، پھر سفر کے لیے 2 رکعت فرما دی۔ اس کی مرضی ہے، اس کے احکام ہے، جب چاہے۔ وقال بجائے بدلنا آیت مکان ورفعناها واثبتنا علیہا، کہ وہ آیت اٹھا لی، اس کے بجائے دوسری آیت اللہ نے اتاری۔ وقال قتادہ وقوله تعالی ما ننسخ من آیت او ننسها وقال تعالی مجیبا لهم۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ نسخ منسوخ جو ہے، ایک تو قرآن میں ثابت ہے، دوسرا اس کی شکلیں مختلف ہیں۔ کیا معنی؟ یا تو منسوخ الحکم بھی ہے، منسوخ التلاوت بھی ہے، کہ اس آیت کی تلاوت بھی ختم اور حکم بھی ختم۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ منسوخ الحکم تو ہے لیکن منسوخ التلاوت نہیں ہے، تلاوت ہو رہی ہے لیکن حکم ختم ہو گیا۔ جیسے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اب یہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا آخری حکم سے، فقرؤوا ما تیسر منہ، لیکن پڑھا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ حکم منسوخ ہے، تلاوت باقی ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے۔ یاد رکھیں کہ تلاوت تو نہیں ہوتی لیکن حکم موجود ہے، جیسے کہ آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، جب کوئی شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے۔ اب یہ حکم موجود ہے لیکن آیت منسوخ التلاوت ہے۔ اور یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا بندے میرے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یا کہتے ہیں جی قرآن میں حکم ختم ہو گیا لہذا رجم بھی ختم ہو گئی۔ بھئی اگر رجم کا حکم ختم ہو گیا تو حضور پاک نے رجم کا حکم کیسے دیا؟ رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خود حکم دیا اور خلفائے راشدین نے رجم کا حکم دیا۔ تو معنی یہی ہے کہ یہ امتحان ہے کہ منسوخ التلاوت تو ہے لیکن حکم باقی ہے۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں اللہ نے جواب دیا قل نزلہ روح القدس من ربک، آپ کہہ دیں ان کو کہ بدبخت ہو، یہ تو قرآن ہے جو جبریل لے کے اترا ہے اور صدق و عدل کے ساتھ آیا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، فَيَصْدِقُوا بِمَا أُنزِلَ أَوَّلًا وَثَانِيًا، جو پہلے اترا ہے اس پر بھی وہ ایمان لائیں گے، جو بعد میں اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ وَتَخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل اس کے لیے جھک جائیں گے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، اور قرآن کو اللہ نے ہادیاً، ہدایت کرنے والا، بشارت دینے والا مسلمانوں کو، الذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذین یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ یقول تعالی مخبرا المشرکین ما كانوا یقولون من الکذب والافتراء والبہت ان محمدا انما يعلمه هذا الذي يتلوه علينا من القرآن بشر ويشيرون إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم غلام لبعض بطون قريش۔ اب وہ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرکین جو ہیں بکواس کرتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ تو اس بندے سے سیکھ کے ہمیں سنا دیتے ہیں، اللہ کا قرآن تھوڑا ہے۔
اور جس بندے کے بارے میں کہتے ہیں وہ خود اجمی ہے، وہ ان کے درمیان میں رہنے والا تھا، اور وَكَانَ بَيَّاعًا يَبِيعُ عِنْدَ الصَّفَا، وہ یعنی چیزیں بیچنے والا آدمی تھا، صفا کے قریب چیزیں بیچتا تھا۔ وَرُبَّمَا كَانَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ وَيُكَلِّمُهُ، کبھی کبھی حضور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور اس سے بات بھی فرماتے تھے۔ تو اس طرح کافروں کو موقع ملا کہ انہوں نے یہ بات بنائی کہ حضور اس سے سیکھتے ہیں۔ وَذَلِكَ كَانَ أَعْجَمِيُّ اللِّسَانِ لَا يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ، وہ خود اجمی ہے بیچارہ، وہ عربی جانتا ہی نہیں ہے، قرآن کیسے سکھاتا ہے۔ او انه كان يعرف الشيء اليسير وقدما، یا جواب الخطاب فيما لا بد من، یا بات تھوڑی سی عربی جانتا ہے تو قرآن تو نہیں بنا سکتا۔ فلهذا قال الله رادا عليهم في افتراء لسان الذين يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين، قرآن تو عربی ہے، جس کی طرف تم بدبختوں اشارہ کر دے وہ تو عجمی آدمی ہے۔ فَكَيْفَ يَتَعَلَّمُ مَنْ جَاءَ بِهَذَا الْقُرْآنِ فِي فَصَاحَتِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَمَعَانِهِ التَّامَّةِ الشَّامِلَةِ، ایسا قرآن جو بلاغت میں، فصاحت میں، معانی میں، اکمل من معانی کل کتاب، ہر کتاب سے زیادہ قابل کتاب ہے۔ نظر اللہ ابن اس کے وہ کیسے ایک اجمی سے سیکھتے ہیں۔ لا يقول هذا من له ادنى مسكة من العقل، جس کے پاس ذرا سا بھی عقل ہے نا وہ ایسی بات کہہ بھی نہیں سکتا۔ قال محمد بن صاحب انسان رسید کا بلغنی کثیر ما یجلس عند المروۃ الى صبیۃ غلام نصرانی یقال له جبر، ایک غلام تھا اس کا نام جبر تھا، اس کے پاس کبھی کبھی حضور بیٹھتے تھے۔ عبد لبعض بن حضرمی، بعض حضرمی ان کا غلام تھا۔ فانزل اللہ تعالی وَلَكِنْ مَنْ يَقُولُ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين۔ وقد قال عبد الله کے وقت کان اسمه یہی، بعد کا اس آدمی کا نام یہیش تھا۔ وقال حدثني عمرو بن محمد الدوسی قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراہیم الطہمان عن مسلم بن عبد الله الملائی المجاہد العباس قال قال رسول اللہ يعلم کینا ببکۃ، وہ سنا لوہیارے کا کام کرتا تھا، اس کا نام بلعام تھا لیکن وہ اجمی تھا۔ وکان مسلم مشرق یدخل علیہ رجل عنده، دیکھتے کافر کہ حضور کبھی اس کے پاس جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں۔ فقال انما يعلمه، وہ کہتے ہیں ہاں یہی سکھاتا ہے۔ فانزل اللہ تعالی ردا علیہم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذين يلحدون الیہ اعجمی وهذا لسان عربی مبین۔ وقال الضحاک المزاحم و سلمان الفارسی، بعد نے کہا کہ سلمان الفارسی، لیکن یہ قول ضعیف ہے، لأن هذه الآیت مکیۃ، یہ آیت جو ہے مکی صورت کی ہے۔ سلمان تو اسلام بھی مدینے میں لے، وہ تو وہاں تھے ہی نہیں۔ مسلمان نواز المدینہ قال بین مسلم کان لنا غلامان رومیان یقرآن کتابا لہما بلسانہما، دو غلام تھے، رومی تھے، وہ اپنی زبان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سومن ہوا، کبھی کبھی حضور سن لیتے تھے کیا پڑھ رہے ہیں۔ وقال مشرکون اللہ منها فانزل اللہ هذه الآیہ۔ وقال الزہری عن سعید بن المسیب الذی قال ذلك مشرکین قال اکفروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارتد بعد ذلك عن الاسلام وافترى هذه المقالة قبحه اللہ۔ ایک آدمی تھا مسلمان بھی ہو گیا، حضور کا وحی بھی لکھا کرتا تھا، لیکن بدبخت مرتد ہو گیا۔ مرتد ہونے کے بعد کہا یہ تو میں سکھایا کرتا تھا، یہ حضور پر اللہ تھوڑی اتار دے قرآن۔ تو یہ مقولہ جو ہے جھوٹ کا، کذب و افتراء ہے، اس نے کہا تھا، واللہ اعلم۔